لوگوں نے داروں الاسلامیات جس کی پہلی سورہ العنکبوت تھی وہاں سے شروع ہو کر اگلی سورہ الروم ہے، اس کے بعد سورہ لقمان ہے، اس کے بعد چوتھی سورہ الف لام میم سجدہ ہے۔ یہ سب صورتیں مکی ہیں، الف لام میم سے شروع ہوئی۔ اس کے بعد آخری سورہ جو مکمل نہیں ہوئی ابھی وہ الاحزاب ہے، اس کا کچھ حصہ رہ گیا ہے، بہت حصہ اس کا آج قاری صاحب نے تلاوت کر لیا ہے۔ 21 پارے مکمل ہو گئے ہیں آج ہماری تراویح میں۔ اس کے اندر یہ تو چاہتا ہے کہ بہت کچھ کہا جائے لیکن وقت بالکل نہیں ہے۔ سورہ العنکبوت کل شروع ہوئی تھی، اس کو چھوڑتے ہوئے پر زیادہ تفسیرات کچھ بھی تفسیرات نہ کرتے ہوئے میں سورہ الروم کے بارے میں چند باتیں کہوں گا پہلے، اور درمیان میں باقی سب چیزیں صورتوں کو اسکپ کر جاؤں گا اور سورہ احزاب کے بارے میں بھی کہوں گا۔ سورہ احزاب ایک مدنی سورہ ہے اور جنگ خندق یا غزوہ احزاب جو سن 4 ہجری میں ہوا اس پر اس سورہ میں تبصرہ ہے۔ اسی زمانے میں اس کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی۔ اس کا موضوع جو ہے حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رتبے و مقام کو بتانا ہے امت کو، کیونکہ منافقین نے ایک بہت بڑا فتنہ چھوڑا تھا اس وجہ سے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے متبنہ، اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ، ان کی مطلقہ حضرت زینب کی عدت کے بعد اللہ کے حکم سے نکاح کیا تھا۔ حضور تو نہیں چاہتے تھے، اللہ رب کریم نے آسمان سے حکم دے دیا، نازل فرما دیا، یہ قرآن میں ہے۔ تو اس پر ایک پورا کا پورا فتنہ منافقین نے پورا کا پورا فتنہ جو ہے چھوڑ دیا اور حضور کی شان میں گستاخیاں کی اور اسے کہتے ہیں خانوادہ رسول پر اور آپ کی عزت و ناموس پر حملہ کر دیا کہ اس نے حضور نبی اکرم کے بارے میں کہا نالائقوں نے کہ انہوں نے اپنی بہو جو تھی مطلقہ بہو اس سے شادی کر لی اور فلاں جو بھی آپ اچھے نہیں لگتا جو لفظ انہوں نے کہا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کوگنیشن دی اور یہ کہا کہ جب تک حضور نبی اکرم سے محبت نہیں ہوگی تب تک یہ پورا یہ مشن جو ہے اسلام کے نام سے جو قائم کیا ہے اللہ رب کریم نے، حضور کے توسط سے جو اس کو جو ہے قیامت تک کے لیے باقی رکھنا ہے، کہ اپنی یہ مطلب ختم ہو جائے گا، یہ اس کے اندر جو ہے بہت رکھنے آ جائیں گے، نقصان ہوگا بہت زیادہ۔ اس لیے پہلے میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں سورہ احزاب کی، حالانکہ احزاب ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ اس کے اندر چند باتیں ایسی ہیں جو حضور کی شان میں اللہ رب کریم نے فرمائی ہیں، باتیں تو بہت سی ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے اللہ رب کریم نے ایک بات جو فرمائی ہے ایک آیت میں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جان سے بھی اولیٰ ہیں، ہونے چاہیے۔ یعنی اگر ہماری جان کا مسئلہ ہو تو ہمیں جان دے دینی چاہیے اور حضور نبی اکرم کی عزت و ناموس پر آنچ نہیں آنے دینا چاہیے۔ چنانچہ فرانس میں جو کچھ ہوا اور ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے اور جو بھی اس کے نام پر ہوئے ہیں، جو بھی کارٹون کے نام پر جو امت نے جو کچھ ریئیکشن کیا ہے وہ غلط نہیں کیا۔ تو النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم کا مطلب یہی تھا کہ
ہماری جانوں سے زیادہ حضور نبی اکرم ہمارے قلب میں عزت و مقام آپ کا نہ ہو اور محبت نہ ہو تو پھر سب بیکار ہے۔ اسی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آپ نے سنا ہوگا، ایک بار حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ کہ میں اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے۔ حضور نے فرمایا عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہاری جان سے بھی تمہاری نظر میں بہتر نہ ہوں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہی ہے بات، یہ ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم کا مطلب۔ اور پھر فرمایا کہ حضور کی جو بیویاں ہیں وہ امت مسلمہ کی مائیں ہیں، ازواجہ امہاتہم، اس لیے ہم ام المؤمنین کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، ساری کی ساری لوگ۔ اچھا یہ پہلی آیت، ایک آیت یاد دلائی میں نے، اب دوسری آیت سنی ہے۔ دوسری آیت یہ ہے اسی میں جو ہم نے سنی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے آپ کی زندگی مبارک، آپ کی سیرت مطہرہ ہمارے لیے ایک اسوہ ہے، بہترین اسوہ، اسوہ حسنہ ہے، اسوہ کامل ہے، آپ ایک بہترین رول ماڈل ہمارے لیے ہیں۔ یہ کہا ہر اس شخص کے لیے جو آخرت پہ یقین کرتا ہے، بہت ذکر کرتا ہے، یعنی مومنوں کے لیے۔ دوسری آیت، تیسری آیت بھی ہم نے سنی ہے آج، وہ یہ ہے کہ جب حضرت زید نے طلاق دے دی حضرت زینب کو، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ آپ جو ہیں ان کی عدت کے بعد حضرت زینب کی آپ ان سے نکاح کریں گے، تو ایک عرب کی جو روایت تھی اس کے خلاف آپ نے عمل کیا ہے۔ آپ سمجھ رہے تھے بات اس سے گڑبڑ ہوئی، لیکن اللہ کا حکم تھا۔ حضور تو انتخشا ڈر رہے تھے، نہیں چاہتے تھے، مگر اللہ کا حکم ہے۔ کیوں؟ اس لیے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نہیں حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی خاتم ہیں، تو نبی خاتم ہونے کی حیثیت سے ان تمام باطلانہ رسوم یہ ریفارم کو کون کرے گا؟ سمجھ میں آئی بات ہے؟ یہ ہے تو وہ اس بڑی رسم، جو خراب رسم تھی، جو غلط خیال تھا، اس کو مٹانا تھا، اس کو ختم کرنا تھا، اس کی اصلاح کرنی تھی۔ اصلاح وہ کون کرے گا؟ نبی تو کر سکتا ہے، اور نبی اس کے بعد کوئی آنا نہیں۔ یہ ہے وہ بات جو یہاں فرمائی گئی۔ ہاں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یعنی یہی بات کہی گئی ہے پہلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی نوجوان بیٹے کے، نوجوان مرد کے باپ نہیں ہے، یعنی چھوٹے اولادیں تو تھی آپ کی، اس لیے رجال کا لفظ آیا ہے۔ ابو القاسم حضور کا لقب ہے، طیب و طاہر آپ کے بیٹے تھے، سب چھوٹے 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 ہو کے مر گئے، کوئی بھی نوجوانی تک نہیں پہنچا، اس عمر تک نہیں پہنچا جس کو رجل کہیں، اسی لیے کہا تو کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہے۔ اب حضرت زید کو آپ نے کہہ دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا جو اصلی باپ ہیں ان کو وہی ان کے نام سے لقب سے پکارو۔ ان کو کچھ لوگ کہنے لگے تھے اس زمانے میں کہ زید بن محمد کا نا غلط، زید بن حارثہ، اسی لیے ہم لوگ سب لوگ زید بن حارثہ ہی کہتے ہیں، آپ یاد رکھیے گا۔ حالانکہ نبوت سے پہلے حضور نبی اکرم نے ان کو اپنا بیٹا بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی اصلاح کر دی، اصلی بیٹا بیٹا ہوتا ہے، وجہ کیونکہ وراثت کے اصول اس پر لاگو ہوں گے، امپلیمنٹ ہوگا، بیٹا ہوگا۔ وراثت کے اصول سورہ نساء میں بتا دیے گئے ہیں، یہ ہے بہت بات۔ متبنہ اصلی بیٹا نہیں ہے، اس لیے وہ وارث، وراثت کے اصولوں کے تحت اس کی تقسیم نہیں ہوتی۔ اچھا، اس کے بعد جو ایک اور بہت مارکت لا رہا ہے، ایک تو یہ آیتیں انہوں نے وطر میں پڑھی ہیں، ابھی وہ چھوڑ دیتا ہوں میں، ہمار صلاح کا شاہدم و مبشرم و نذیرم و داعین اللہ باذنہ و سراجا منیرا، یہ بھی بہت مارکت لا رہا ہے۔ چار باتیں اللہ کے رسول کی مدح میں فرمائی گئی۔ میں آخری بات کہتا ہوں، وہ ہے اللہ رب کریم کی طرف سے ہم کو کچھ حکم ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جو کل انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے
हुजूर नबी अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं अल्लाह और उसके फरिश्ते। ऐ ईमान लाने वालों, तुम भी हुजूर नबी अकरम पर दरूद व सलाम भेजा करो। हुक्म दे दिया हमें हुक्म दिया। अल्लाह ताला तो कर रहा है, आप पर दरूद भेजता रहता है और उसके फरिश्ते दरूद भेजते रहते हैं। हमको हुक्म दे दिया अमर के सिगे में। तो सोचिए कि हुजूर का मकाम क्या है। हम बाहर में ये सूरह जो है हुजूर के मकाम और रुतबा। और आखिरी बात एक बात बता दूं कि मुनाफिकत जो होती है, तो उस जमाने में मुनाफिकत जो थी वो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में शुकूक से पैदा होती थी कि ये अल्लाह के रसूल नऊज़ुबिल्लाह नहीं। अल्लाह के बारे में कभी भी ख्याल नहीं आता, जिसका थोड़ी सी अकल है कि अल्लाह है और सबसे बड़ा है। किसको कौन मुशरिक भी यही कहते हैं अल्लाह सबसे बड़ा है। भाई ठीक है, इबादत की जवाब की करते हैं वो, है कि नहीं, वो दूसरे अंदाज से करते हैं, लेकिन कहते हैं वही परम परमेश्वर तो वही, सबसे बड़ा तो वही है, भगवान तो वही है, लॉर्ड तो वही है, सबसे बड़ा तो वही है। लेकिन उसमें टंगली मार देते हैं उसके हुकूक में अल्लाह के। लेकिन कहते ये जानते भी हैं। तो तौहीद के उस दायरे में तो वो गलत नहीं है, लेकिन हाँ जो अल्लाह ताला ने बताया तौहीद क्या है उसको नहीं मान रहे हैं, इसलिए शिर्क करते हैं। आखिरत के अकीदे में अल्लाह ताला का हुक्म है, वो समझ में नहीं आ रही थी बात उनके, लेकिन इस बिना पर कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी भी हैं कि नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा दीन के बारे में उनको, यानी हर चीज के बारे में एक शक पैदा होता था, क्योंकि हुजूर उनके सामने थे। तो अगर मुनाफिकत को तोड़ना है तो हुजूर से मोहब्बत करनी होगी, और इस मोहब्बत का बेहतरीन जरिया दुनिया में आज ये है हुजूर पर दरूद व सलाम कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, ये भी अल्लाह का हुक्म है। याद रखिए, मुनाफिकत को तोड़ने का बेहतरीन तरीका क्या है? हुजूर पर दरूद है, दिल की गहराइयों से, वो नहीं वो तस्बीह वाली नहीं, दरूद की तस्बीह नहीं पढ़ना है, बल्कि दिल की गहराइयों से दरूद भेजना हुजूर नबी करम पर, मोहब्बत करना है हुजूर। ऐसी मोहब्बत का नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम होने वाली चाहिए। चलिए, तो मैं ये आखिरी सूरह की, अब उसके बाद यहाँ पर आता हूँ सूरह रूम के ताल्लुक है, छोटा सा कैसे सुना करके, इंटरेस्टिंग है। क्योंकि मैं ये अर्ज कर दूँ कि अल्लाह ताला ने अपना कलाम जब भेजा तो उसके अंदर मुख्तलिफ तरीक़ों से कलाम इलाही को साबित किया कि ये अल्लाह का कलाम है, मुख्तलिफ तरीक़ों से। उनमें एक तरीका ये था कि पेशन गोई करता है कुरान। अच्छा, पेशन गोई और भी किताबें करती हैं और भी नबी करते हैं। आप जानते हैं प्रोफेसीज लफ्ज़ आती हैं, प्रोफेसी, प्रॉफिट क्या करता है? प्रोफेसी क्या होती है? आगे के बारे में कुछ बातें कहना, है कि नहीं? आगे के बारे में नबी मैसेंजर तो मैसेज देता है, लेकिन प्रॉफिट जो होते हैं वो प्रोफेसी करते हैं। तो ये उनकी बिब्लिकल लिटरेचर से हमें पता चलता है। तो प्रोफेसी करना उसकी नबूवत की दलील होती थी। जो भी मैसेंजर आता था वो प्रोफेसी भी करता था। तो अब हुजूर नबी अकरम मोहम्मद मुस्तफा सल्लम पर नाजिल होने वाला कलाम जो है कुरान पाक, तो अहले किताब खास तौर से ये चाहते थे कि कोई प्रोफेसी होनी चाहिए, कोई पेशन गोई होनी चाहिए। पेशन गोई से हम समझेंगे कि ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है, और ये हुजूर अल्लाह ताला के रसूल है। चुनाचे बहुत सी पेशन गोइयाँ हैं, लेकिन ऐसी पेशन गोई उन किताबों में नहीं होती। वहाँ पर कुछ मुबहम अंदाज में, एम्बिगुअस टर्म में होती है। हमने भी एम्स्टर्डम क्या लफ्ज है, वो भी करता है, प्रोफेसी करते चले जाता है, मगर वो ऐसा बोलता है कि उसके कई मायने होते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन कुरान पाक जिस तरीके की प्रोफेसी कर रहा है, पेशन गोई कर रहा है, इतनी वाज़ेह खुली हुई है, ऐसी है कि उसमें कोई शक व शुबा ही नहीं। अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम फी अदनल अर्ज़ी, ना, अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम, हाँ, फी अदनल अर्ज़ी व मिन, हाँ, वहिम मिन बादि ग़लबिहिम सयग़लिबूना फी बिज़इ सिनीन। हाँ, और मैं मतलब कई आयतें हैं, मैं उसको बताता चल जाऊंगा। पहली बात यह है कि अलिफ लाम मीम, इसको अल्लाह ही जानता है इसके माने को। और ये जो है करीब की ज़मीन, फी अदनल अर्ज़, करीब की सरजमीन में रूमी मग़लूब हो गए।
रूमी मगलूब हो गए। फिर कहा गया कि हाँ मगर ये गलबा हासिल कर लेंगे बिदे सनीन में। हमने इतनी बात सुन लीजिए, बिदे सनीन क्या है? अब मतलब ये विदिन 10 ईयर ये जो है पलट जाएगा पासा। ये है पेशन गोई। और आगे भी पेशन गोई ये वो दिन होगा यौमदिन यफरहुल मोमिन, जिस दिन के मोमिन जो है कोई खुशी मना रहे होते। ये दूसरी पेशन गोई थी इसके अंदर, है ना, बिनसरिल्लाह, अल्लाह की नुसरत से है। और मतलब दो पेशन गोई अल्लाह ताला ने कर दी। एक तो ये पेशन गोई कर दी कि ये आज तो ऐसा हुआ रूमी मगलूब हो गए, लेकिन बिदे सिनीन में विदिन 10 ईयर्स उल्टा हो जाएगा और ये गालिब आ जाएंगे। और वो दिन वो होगा जबकि मोमिन किसी अल्लाह की नुसरत पर खुशी मना रहे होंगे बिनसरिल्लाह। तो अब दो पेशन गोई हो गई, ऐसी वाज़ेह पेशन गोई, इसमें तो भाई कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, एम्बिग्विटी तो है नहीं। अब सुनिए किस्सा। जब ये आयत नाज़िल हुआ, ये है सन 615 ईस्वी की बात। हुजूर नबी करम की नबुव्वत को बेसत को 5 साल हो चुके थे। हिजरत हबशा के करीब का जमाना है, उसी वक्त की बात है। उस वक्त में जो है यानी यहाँ आपके रूमी सल्तनत जो थी उस जमाने की, उसके खिलाफ जो है ईरानी सल्तनत, मजूस की सल्तनत जो है, उन दोनों में कशमकश चल रही थी। जैसे कि आज रूस और अमेरिका की जंग है और कोल्ड वार है, ऐसी उस जमाने में दो होते थे, ईरान रोम और ईरान बड़ी ऐसी वर्ल्ड पावर्स थी उस जमाने में, और ऐसे ही कोल्ड वार उनमें रहती थी। कोल्ड वार हुई, उसमें बाद में जो है असली वार शुरू हो गई। और उसके अंदर उस वक्त ऐसा हो गया जिस जमाने में ये आयतें नाज़िल हुई हैं कि देखा कि वो जो है रूमी हार गए। ठीक है, अब रूमी हारने से क्या हुआ? मैंने बताया कि उसी वक्त हिजरत हबशा होने वाली है, यह हो चुकी है। उस वक्त जो है हुजूर की और सहाबा किराम की सारी हमदर्दियां जो हैं हबशा के लोगों की जो ईसाई हैं उनके साथ हैं। और ये जो थे आपके जितने मुशरिकीन अरब हैं, उनकी सारी हमदर्दियां जो हैं मजूसियों के साथ थी। वो आतिश परस्त थे, मुशरिक थे पक्के। अब सुनिए, जब उन्होंने देखा कि वहां पर ये मगलूब हो गए, शिकस्त खा गए, तो इन्होंने बगले बजाई, बहुत खुश हुए बहुत ज्यादा। और आकर के हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये कहा कि देखा तुमने, हम लोग जीत रहे हैं और तुम हार रहे हो, और कुछ दिनों में तुम मिट जाओगे। ऐसे अल्लाह रब्बे करीम ने उस जमाने में ये पेशन गोई कर, कि क्या बात कर रहे हो, ऐसा होगा। ये है वो बात, ये है पस मंजर। अब सुनिए किस्सा। तो उस पर हजरत उबई बिन खल्फ जो है हजरत अबू बकर के साथ में उसकी बातचीत हो गई, बहस हो गई, और एक शर्त बदली। उसने कहा शर्त बदलो। हाँ, जब आयतें नाज़िल हुई तो हजरत अबू बकर ने ये आयतें पेश कर दी। तो वो हंसने लगा, मजाक उड़ाने लगा, तो बेकार की बातें कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो नहीं, शर्त रख लो। तो उसने ये शर्त रखी कि 10 ऊँट, अगर तुम सच्चे तो मैं दूंगा, और अगर तुम हार गए और मैं सच्चा तो तुम 10 ऊँट दो। 3 साल में अगर ऐसा हो गया तो। अभी तरह अबू बकर इसको नहीं समझे, तो हुजूर तक बात पहुंची। जब तो हुजूर ने कहा कि अबू बकर, अल्लाह रब्बे करीम ने फी बिदे से नींद कहा है। अब देखिए, ये है कुरान के वर्ड्स को देखना है हमें। हम ये जो नहीं समझते, छोटी छोटी बातों पर अल्लाह रब्बे करीम ने अपने हबीब के जरिए सिखाया हमें कि बिदे से नींद कहा है। अबू बकर, तुमने 3 साल की शर्त रखी, गलत है। बिदे अरबी के अंदर विदिन 10 ईयर आता है, 10 साल से कम अरसे को कहते हैं। लिहाजा तुम ये शर्त फिर भी रखो उससे। अगर वो शर्त रख रहा है, शर्त तो वो रख रहा है ना, तो तुम उसको पे कायम रहो, लेकिन बदल लो शर्त को बदलो। ये कहो कि बिदे सिनीन हम कह रहे हैं, मैंने तुम्हारे सामने आयतें जैसे पढ़ी है वही आयतें हैं, आयतें वही हैं, मैं बदल नहीं रहा हूं अपने को। मगर बिदे का मतलब तुम भी जानते हो, वो भाई तुम भी जानते हो, ये विदिन 10 ईयर्स होता है। लिहाजा विदिन 10 ईयर्स की शर्त रखेंगे हम। और सुनो, ये हुजूर ने कहा, इससे बोल देना 10 ऊँटों की नहीं 100 ऊँटों की शर्त रखते हैं। इसे मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि
ابو بکر کا ایمان 10 اونٹوں کی طرف لے گیا تھا. قرآن برحق ہے 10 اونٹ میں دے دوں گا، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان یہ کہہ رہا ہے 100 اونٹوں کی رکھو تم جب. یہ برحق ہے جو کہا ہے وہی ہونا، یہ مطلب ہے کہنے کا. یعنی ایمان محمدی کہتا ہے 100 اونٹوں کی تو شرط رکھ لے، ہوگا وہی جو کہ اللہ رب کریم نے کہہ دیا، کیونکہ میں جانتا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. اب سمجھے یہ 615 عیسوی کی بات ہے، کرسچن ایرا کی بات ہے. اس کے ٹھیک 9 سال بعد غزوہ بدر ہو گئی. ادھر حضور ہجرت کر کے چلے گئے. اب اس درمیان میں جب تک کہ ہجرت ہوئی ہے بالکل کوئی بھی شان و گمان نہیں تھا کہ ادھر جو ہے پاسا پلٹ جائے گا، کیونکہ وہاں کو ہو رہے ہیں، کو سمجھ رہے ہیں، اس کے اندر کو ہوتے ہیں، کنویں. انہی کے لوگ جو ہیں ان میں، جیسے کہ نیپال میں ہوا تھا کو، آپ کو پتا ہے، آج سے 10-15 سال ہو گئے. تو ایسے ہی ایک کو ہوا ود ان فیملی ان کے لوگوں میں، اور انہوں نے بادشاہ کو مار ڈالا، اور کیا ہوا سب. تو پھر اس کے بعد اس کے خلاف ادھر سے کسرا کے اندر کو ہو گیا. مطلب پہلے قیصر کے اندر ہوا تھا ان کے خاندان میں، یہاں کسرا کے خاندان میں ہو گیا. تو بہرحال الٹا ہوا. تو الٹا ہونے کے بعد میں 2 سال کے اندر 2 سال میں پاسا پلٹ گیا، اور جو رومی ہیں پھر وہ غالب ہو گئے. اور جو رومی غالب ہوئے ہیں ان کا پورا یعنی فتح کا جو سمبل تھا وہ یہ تھا کہ ان کی صلیب تھی جو لے گئے تھے مجوسی، وہ صلیب واپس کر دی، اور انہوں نے شکست اپنی مان لی. مجوسیوں نے شکست مان لی. دنیا کو پتہ چل گیا کہ ہاں ہم ہارے تم جیتے، اور اپنی صلیب لے جاؤ. وہ صلیب لے کر کے قیصر خود لے کے گیا یروشلم میں. جب یہ موقع آیا، جب وہ خود لے کر کے صلیب گئے ہیں، یہ آخری کی پوائنٹ ہے. دنیا نے دیکھ لیا کہ اب بالکل پکی شکست فتح ہے. تو اس دن اللہ رب کریم کی طرف سے ایک دوسری نصرت ملی. وہ غزوہ بدر میں اللہ رب کریم نے مسلمانوں کو فتح کیا. یہ 2 ایک ساتھ خوشخبریاں مسلمانوں کے سامنے ہاتھ آئی. 2 خوشخبریاں ہوئی. وہ کیسے خوشخبری تھی؟ اس لیے کہ میں نے بتایا کہ ہمدردیاں جو تھیں عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کی تھیں، کیونکہ وہ اہل کتاب، مجوسی جو تھے وہ مشرک تھے. اور ادھر اللہ رب کریم نے اپنے ہی بندوں کو، خاص بندوں کو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، اللہ کے رسول حضور نبی اکرم کو فتح سے نواز کیا. دیکھ رہے تھے. اور یہ جو تھی اپنی یہ پیشن گوئی پورے طریقے سے وہ ہو گئی، پوری ہو گئی. اب سنیے، پیشن گوئی تو پوری ہو گئی، لیکن ابھی وہ شرط رہ گئی. اس کے بعد میں غزوہ بدر کے 4 سال بعد صلح حدیبیہ ایک فتح ہے، وہ بھی ایک دوسری فتح ہے. آپ کو بتائیے، کھلی فتح ہے وہ، انا فتحنا لک فتحا مبینا ہے. اس وقت ایک دوسری فتح ہوئی. اب آپ کہیں گے عجیب بات کہہ رہے ہیں، ایک تو وہ فتح ہوئی، ایک دوسری فتح ہوئی. وہ یہ کہ اس وقت پورا کا پورا نظام روم اور ایران کا جو تھا، اس نے یعنی وہ ختم ہو گیا، مجوسیوں کا بالکل ختم ہو گیا. اب ان کے پاس آخری جو پاور تھی وہ بھی ختم ہو گئی. سمجھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے گویا وہ مایوس ہو گئے مشرکین کہ اب یہ اٹھ ہی نہیں پائیں گے. مجوسی جب اٹھ ہی نہیں پائیں گے، اس وقت صلح حدیبیہ کے بعد میں فتح مکہ کے وقت تقریباً یہ ابی تو مر چکا تھا، ابی بن خلف، اس کی اولاد تھی. یہ عرب کے لوگ جو ہوتے تھے وعدہ پورا کرتے تھے، اس سے کوئی تعلق نہیں. عرب کے اندر یہ خوبی تھی. تو وہ وصیت کر کے مرا تھا کہ میرا ابو بکر کے درمیان میں ایک شرط ہے، اس شرط کے بارے میں یاد رکھنا، یا تو تمہیں 100 اونٹ لینا ہے یا 100 اونٹ دینا ہے. ابھی وہ یہی کہہ رہا ہے مرتے وقت تک بھی. تو اب وہ مر چکا تھا، اس نے وصیت کر دی تھی. تو اس کے بیٹوں نے 100 اونٹ جو ہیں حضور نبی اکرم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی. اور جب وہ اونٹ لے کے آئے تو اب حضرت ابوبکر نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اس کا کیا کروں؟ ان دا مین ٹائم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا قانون آ چکا تھا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان.
یہ لاٹری، یہ پانسے، یہ جوا، یہ شراب، سب کے سب حرام ہیں. تو یہ لاٹری تھی، یہ شرط جو تھی وہ جائز نہیں رہی، شرط غلط ہو گئی. اب کیا کریں؟ کہا کہ نہیں، ان سے لے لو کیونکہ حربی کافر ہیں، ان کے ہمارے درمیان میں جنگ ہے. ان کی پاور کو، ان کی فائنینشیل پاور کو، اکنامک پاور کو کرش کرنا بھی جنگ میں ہوتا ہے. تو ان کے پاس جو اونٹ ہیں تم نہیں لوگے تو یہ ہمارے خلاف استعمال کریں گے. اس کو پیسے کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسی بنا پر آج کر کے علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ سود کا پیسہ جو بینک میں ہوتا ہے اس کو ہم لے تو لیں، ہم خود خرچ نہ کریں، بلکہ اس کو دوسری جگہ غریبوں میں اس کے لیے سڑک کے لیے استعمال کر لیں، کیونکہ ورنہ وہ کہاں پر استعمال ہوگا آپ کو پتہ ہی. یہ ہے وہ بات جو کہنے کی. اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگ قرآن پاک کو سمجھنے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اس کے پڑھنے سمجھنے ہم سے جو غلطی ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کو معاف فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم